بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5ویں سپارے کی تفسیر کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا عملی پوائنٹس ملتے ہیں۔ 5واں سپارہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو سورۃ النساء کی آیت 24 سے شروع ہو کر اسی سورت کے اختتام اور پھر سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حصے میں اسلامی معاشرت، خاندانی نظام، عدل و انصاف اور حلال و حرام کے اصولوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں خاص طور پر یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، نکاح اور وراثت کے احکامات واضح کیے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں انصاف قائم ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نکاح کو ایک مقدس معاہدہ قرار دے کر اس میں مہر، رضامندی اور انصاف کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ وراثت کے احکامات بھی واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ مال کی تقسیم میں کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ اس پارے میں عدل قائم کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انسان کو اپنے خلاف یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی سچی اور منصفانہ گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ منافقین کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، تاکہ مسلمان اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں اور سچائی اور اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں بھی اہم عملی احکامات دیے گئے ہیں، جن میں وعدوں کی پابندی، حلال و حرام کی وضاحت اور شریعت کے اصول شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کریں اور حلال چیزوں کو اختیار کریں جبکہ حرام سے بچیں، جیسے مردار، خون اور سور کا گوشت وغیرہ۔ اسی طرح شکار اور ذبح کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ خوراک پاکیزہ اور حلال رہے۔ اس سپارے میں اہل کتاب اور ان کے بعض عقائد کا ذکر بھی آیا ہے تاکہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور حق پر قائم رہیں۔ مجموعی طور پر 5واں سپارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں معاشرتی ذمہ داریاں بھی، دیانتداری، انصاف، وعدوں کی پاسداری اور حلال رزق کا اہتمام بھی شامل ہے۔ اس سپارے کے عملی نکات یہ ہیں کہ انسان اپنے معاملات میں عدل اختیار کرے، کمزوروں اور یتیموں کا خیال رکھے، اپنے وعدوں کو پورا کرے، سچائی اور امانت داری کو اپنائے اور اپنی روزمرہ زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تاکہ ایک بہتر فرد اور ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ جزاک اللہ خیراً۔